ایمان کے وسیلے سے نجات۔ چونکہ ہم سب خدا کی کامل راستہ بازی کے معیار کو پورا نہ کر سکے، اس لیے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا ضروری ہے۔ میں راشد یونس ہوں۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نجات اپنے نیک کاموں کی وسیلے سے حاصل کریں گے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کسی طرح ترازو میں تولنے کی مانند ہے کہ اگر ہمارے نیک کام برے کاموں سے زیادہ ہوں گے تو یقیناً خدا ہمیں اپنی بادشاہت میں داخل ہونے کو قبول کرے گا۔ لیکن پولس یہاں ہم پر یہ چیز ظاہر کر رہا ہے کہ یہ سچائی نہیں ہے کہ ہم کیسے ابدی زندگی کی میراث حاصل کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد ایمان ہے۔ لہٰذا آئیں ایک بار پھر سے اصول کو پڑھیں، اس لیے اس پر پوری توجہ دیں۔ چونکہ ہم سب خدا کی کامل راستہ بازی کے معیار کو پورا نہ کر سکے، اس لیے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب غور کریں پالوس اس اصول کی حمایت میں کیا کرتا ہے، اور میں اس کو ایمان کے وسیلے سے خدا کی راست بازی کہتا ہوں۔ رومیو باب نمبر 3 اور آیت نمبر 21، مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یہ بیان اس تصور کی حمایت کے لیے بہت واضح ہے۔ یہ اصول ہے۔ اس بیان سے پہلے پولس پرانے عہد نامے سے، خاص زبور کی کتاب سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور عدالت کے مستحق ہیں۔ وہ اس کو اکٹھے بائبلی متن میں پیش کرتا ہے، لیکن شکر ہے کہ پھر پولس نے ہماری انسانی پریشانی کا حل پیش کیا، اور بے شک یہ حل وہی ہے کہ نجات ایمان کے وسیلے سے ہے۔ پولس نے اس مثال کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا جب وہ افسیوں کو خط لکھتا ہے، اور 2 بار لکھتا ہے، کچھ بھی واضح نہیں ہو سکا۔ سب سے پہلے اس نے افسیوں باب نمبر 2 کی آیت نمبر 8 اور 9 میں کہتا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ یہ بالکل واضح بات ہے، اور ابھی بھی بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو بھی سمجھتے نہیں۔ اب ہمارے کاموں کے بارے میں کیا؟ خیر، اعمال بہت اہمیت رکھتے ہیں، نجات کے لیے نہیں بلکہ نجات کی وجہ سے۔ اس لیے پولس آیت نمبر 10 میں یہ الفاظ پیش کرتا ہے، کیونکہ ہم اسی کی کارگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ نجات ایمان کے وسیلے سے ہے، لیکن حقیقی ایمان، حقیقی تبدیلی، دل کی تبدیلی اور نئے سرے سے پیدا ہونے کا تجربہ ہمیں نجات کے کام کے لیے رہنمائی دیتا ہے، نہ کہ ہماری نجات کے لیے بلکہ ہماری نجات کی وجہ سے، کہ ہمیں یسوع مسیح کی مانند زندگی گزارنی ہے، نہ کہ اپنی طاقت سے بلکہ پاک روح کی قوت سے، جس کو ہم دیکھیں گے کہ پالوس کچھ دیر بعد خاص طور پر جب وہ باب 8 میں آتا ہے بیان کرتا ہے۔ لہٰذا غور و فکر کے لیے یہ رہا ہمارا سوال، بہت سے لوگوں کے لیے اس حقیقت کو قبول کرنا کیوں مشکل ہوتا ہے کہ نجات مفت میں ایک تحفہ ہے؟ میرے خیال میں کچھ کے لیے وہ بہت سادہ سا محسوس کرتے ہیں، بس یہ بہت سادہ بات ہے، یا یہ بہت آسان ہے، یا انسانی نقطہ نظر سے یہ کوئی قابل فہم نہیں، یا یہ بے معنی نظر آتی ہے۔ اور سچ پوچھیں تو ہم سب کے ذہن میں اس کے بارے میں سوالات ہیں، اور بالآخر ایمان کے وسیلے سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ایک راست باز منصف ہے۔ میں واقعی اس کی تعریف کرتا ہوں، اور میں نے ایک انٹرویو سے پہلے اس کا حوالہ دیا جو مرحوم بلی گراہم نے گڈ مارننگ امریکہ پر کیا تھا، اور وہ انٹرویو دے رہا تھا، اور جو آدمی اس کا انٹرویو لے رہا تھا کہتا ہے، بلی، اس کا چارلی نام تھا، اس نے کہا،
ان کا کیا ہوگا جنہوں نے یہ کبھی نہیں سنا؟ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ ہونا چاہیے۔ اور بلی نے یسوع کے بیان سے حوالہ دیا۔ اس نے کہا، خیر، یسوع نے یوحنا 14 باب کی 6 آیت میں کہا، یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اور پھر چارلی نے اس بات پر اظہار کیا، لیکن یہ بالکل درست نہیں لگتا، یہ بالکل مناسب نہیں لگتا۔ اور مجھے بلی کا جواب ابھی تک یاد ہے۔ اس نے کہا، چارلی، ہمیں بس خدا پر بھروسہ رکھنا ہے کہ وہ راست باز منصف ہے۔ بات چیت کا اختتام ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت دانش مندانہ رد عمل تھا، لیکن یہاں پر اصول ہے جو پالوس کے رومیوں کے بیان سے ملتا ہے۔ چونکہ ہم سب خدا کی کامل راست بازی کے معیار کو پورا نہ کر سکے، اس لیے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا ضروری ہے۔